الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. رمضان المبارک عظیم مہینوں میں سے عظیم تر مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے جتنی خیرات، جتنی برکات اور جتنے دین دنیا کے فائدے اکٹھے کیے ہیں وہ کم ہی کسی مہینے میں موجود ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم ہر چیز کو دنیاوی فوائد کے ساتھ کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم جو کام بھی کریں اس کا ہمیں دنیاوی فائدہ معلوم ہونا چاہیے۔ یہ بات درست ہے، اس بات میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس بات میں کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایک مومن ہونے کے ناطے جو اللہ رب العالمین ہمیں چیز سکھانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں، وہ سب سے اہم انسان کی آخرت۔ جیسے رمضان المبارک ہے، لوگ رمضان کے بڑے فائدے بتاتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے، رمضان کا فلسفہ سمجھ میں آئے کہ ہم غریب لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے، ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں بھوکے رہنے والے لوگوں کا احساس پیدا ہوتا ہے، جب ہم پیاسے رہتے ہیں تو ہمیں پیاسے رہنے والے لوگوں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ سب فوائد اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اس رمضان المبارک کا جو اصل فائدہ ہے، جو اصل مقصد ہے، وہ تقوی ہے۔ اصل چیز تقوی ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں جن سے ہم دنیاوی لحاظ سے چیزوں سے سیٹسفائی ہو جاتے ہیں وہ اپنی جگہ درست، لیکن اصل چیز تقوی ہے۔ اب تقوی کیا چیز ہے، اس چیز کو ہم وقتی طور پر چھوڑتے ہیں، تو موضوع ہمارا ہے کہ رمضان المبارک میں رمضان کے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، کون کون سے بینیفٹ ہمیں رمضان المبارک سے ملتے ہیں۔ کچھ فائدے وہ انشاءاللہ آج ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ تفتح الجنہ، کہ رمضان المبارک کے اندر جنت کے دروازے اللہ رب العالمین روزے داروں کے لیے کھول دیتا ہے، ذکر کرنے والوں کے لیے کھول دیتا ہے، اپنے رب کی اطاعت کرنے والوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اس رمضان المبارک کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس قدر بڑھتی ہے کہ اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، کہ یہ رمضان المبارک کی برکت، یہ رمضان المبارک کا فائدہ ہے کہ جب بھی رمضان آتا ہے اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتے، جنت کھل جاتی، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین،
اور شیطان جو ہیں بڑے بڑے جو شیاطین ہیں اللہ رب العالمین ان کو جکڑ دیتے. تو پھر فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اس مہینے کے اندر اگر وہ واقعتاً انسان ہے، اگر اس کے اندر ایمان موجود ہے، اگر اس کے اندر اصلاح موجود ہے، اگر اس کے اندر نیکی اور تقوی موجود ہے، اگر اس کے اندر ایمان کی چنگاری اور ایمان کا شرارہ اور ایمان کا کرنٹ موجود ہے، تو شیطانی قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، خیر والی قوتیں طاقتور ہو جاتی ہیں اور انسان خیر کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے، انسان خیر کے رستے کے اوپر گامزن ہو جاتا ہے. بسا اوقات یہ سوال کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ بے شمار لوگ ہیں کہ وہ رمضان المبارک آنے کے باوجود بھی، رمضان المبارک آنے کے باوجود بھی وہ اپنی غلط حرکتوں سے اور اپنے غلط معاملات سے، غلط رویوں سے اور غلط قسم کی رونگ ایکٹیویٹیز سے وہ باز نہیں آتے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر شیطان کیسے بند ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شیطانیت ہے، شیطان تو بند ہو گیا، لیکن جو شیطانیت ہے وہ ان لوگوں کے اندر گھر کر چکی، بیماری اتنی بڑھ چکی ہے کہ جو اس کا ظاہری سبب تھا وہ ختم بھی ہو گیا ہے، لیکن اس انسان کے اندر وہ اس قدر سرایت کر چکی ہے کہ اس کی غلط ایکٹیویٹی ختم نہیں ہو رہی. تو یہ انسان کے لیے قابل فکر ہے، قابل ملاحظہ ہے. اس انسان کو خود غور کرنا چاہیے کہ بھائی رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، میری ایکٹیویٹیز کے اندر فرق کیوں نہیں پڑا؟ انسان کو فکر کرنی چاہیے. اور علماء یہ بات لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر انسان کے معاملات جو ہیں عبادت کے، ان کے اندر فرق آنا چاہیے، دنیا کے معاملات کے اندر فرق آنا چاہیے. کہ میں عام دنوں کے اندر قرآن نہیں پڑھتا تھا تو رمضان المبارک میں قرآن پڑھنا شروع کر دوں. اگر میں رمضان المبارک کے علاوہ مہینوں میں ایک پارہ قرآن پڑھتا تھا یا 15 منٹ قرآن پڑھتا تھا یا جتنی بھی دیر میں جو ہے وہ قرآن کو دیتا تھا، رمضان المبارک میں اس سے زیادہ دوں. اگر رمضان المبارک کے علاوہ میں صرف فرض نمازیں پڑھتا تھا، سنن رواتب جو ہیں، جو نمازوں کی پہلے اور بعد کی سنتیں ہیں، وہ میں صحیح ادا نہیں کر سکتا تھا، رمضان المبارک کے اندر ان سنتوں کے اوپر جو ہے وہ زور دوں اور میری کوئی سنتیں نہ رہیں. اگر رمضان المبارک کے آگے پیچھے میں جتنی دعا کرتا تھا یا اگر نہیں کرتا تھا تو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ دعا کروں، زیادہ سے زیادہ وقت دوں دعا کو. رمضان المبارک کے علاوہ اگر میں ذکر نہیں کرتا تھا تو رمضان المبارک کے اندر بیٹھ کر میں اللہ کا ذکر کروں. تو یہ اصل میں فائدہ ہے، یہ اصل میں فرق ہے جو انسان کو رمضان المبارک میں حاصل ہونا چاہیے، اور انسان کو رمضان المبارک میں اس چیز کو محسوس کرنا چاہیے. جو انسان اس چیز کو محسوس کرتا ہے اس کے اندر ایمان ہے، اور جو انسان اس چیز کو محسوس نہیں کرتا اس انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اور اس مہینے کے اندر تغفر فیہ الذنوب، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. وتکفر فیہ الخطایا، اللہ رب العالمین ان لوگوں کے گناہ، وہ صغیرہ ہوں وہ کبیرہ ہوں، وہ کثرت سے معاف کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، کہ انسان کی 5 نمازیں، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز، والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان، مکفرات ما بینہن، یہ جو رمضان سے لے کر ایک رمضان کا جو درمیان کا پیریڈ ہے، یہ انسان کے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے. جب انسان نے پہلے رمضان کے روزے رکھے، اس رمضان کے بھی روزے رکھے، اللہ رب العالمین درمیان کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں. کب؟ جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچے. اور اگر انسان گناہوں کی معافی مانگ لے تو اللہ رب العالمین انسان کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں. یہ مہینہ، اس مہینے کا ایک فائدہ جہاں یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھلے، جہنم کے دروازے بند ہوئے. تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ انسان کے گناہ معاف ہوئے. تو چوتھا فائدہ اس مہینے کا یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اور یہ نہیں کہ کوئی انسان سمجھے کہ صرف آخری عشرے کے اندر لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بڑی عظیم حدیث ہے،
وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن لَيَالِهِ کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ہمارا رویہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے کیا ہے کہ شروع کے دنوں کے اندر بڑا ذوق، بڑا شوق، بڑی محنت، بڑی ہلچل، بڑی تلاوت، بڑی نماز، بڑی دعا، جب 4 5 6 دن گزر گئے تو ہم سست ہو گئے لیکن اس کے بعد جب آخری عشرہ آیا تو پھر مسجدیں بھر گئی، پھر ہمیں ذوق شوق آیا۔ یہ جو انداز عبادت ہے یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے پسند نہیں کیا۔ میرے بھائیو، اصل چیز انسان کی کیا مقصود اور مطلوب ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کر دیں، اور اس رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ شہر العتق من النار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُنَادِي مُنَادٍ، اس رمضان المبارک کے مہینے میں خاص فرشتہ ہے، وہ یہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کو تلاش کرنے والے جو سارا سال نیکی کو تلاش کرتا رہا، یا باغی الخیر اقبل، اب نیکیوں کی بہار کا موسم ہے، اب دوڑ کر آ، اب یہ لوٹ کا موسم ہے، تو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو، اس کی مغفرتوں کو لوٹ لے۔ ویا باغی الشر اقصر، اور اے اللہ کے وہ بندے جس نے سارا سال گناہ کیے، کوتاہیاں کی، اللہ رب العالمین سے دور رہا، نماز کی طرف نہیں آیا، قرآن کریم نہیں پڑھا، لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی، اپنے نفس کے ساتھ زیادتیاں کی، تو یہ اللہ رب العالمین نے تجھے بہترین موقع دیا ہے کہ اب تو یا باغی شر اکثر، اب اس شر کو چھوڑ دے۔ اور کیا ہوا؟ وَلَهُ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، پریشان نہیں ہونا۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے وہ لوگ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم کیے ہیں، بڑی زیادتیاں کی ہیں، وہ مایوس نہ ہوں۔ اور بالخصوص رمضان کے اندر اللہ رب العالمین تو ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور انسان کے نیکیاں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں۔ اور اس مہینے میں اللہ رب العالمین انسان کی نیکیوں کی مقدار کو بڑھا دیتا ہے۔ اب اس انداز سے کوئی انسان یہ کہے، جیسے ہمارے ہاں معروف ہے کہ نفل کا جو ثواب ہے وہ فرض کا ملتا ہے، اور جو فرض کا ہے وہ 70 یا 700 تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح حدیث میں اس قسم کی کوئی چیز تو موجود نہیں ہے، لیکن یہ اشارہ ضرور موجود ہے کہ اس رمضان المبارک میں انسان کی عبادت اور انسان کی نیکیوں کی جو تعداد ہے، مقدار ہے، جو عام ہمیں 1 کے بدلے 10 ملتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کی دلیل انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ رمضان المبارک کی ایک رات کی عبادت خیر من الف شہر، اس کا ثواب اللہ رب العالمین 1000 مہینے تک بڑھا دیتا ہے۔ 1000 مہینے سے بڑھ جاتی ہے وہ ایک رات۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر رمضان المبارک کی ایک رات کے اندر اللہ رب العالمین اپنے فضل، احسان اور رحمت سے اس قدر جو ہے وہ ان نیکیوں کو بڑھا رہا ہے، تو عام ایام کے اندر بھی جو رمضان المبارک کے لیلۃ القدر کے علاوہ ایام ہیں، ان کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے نیکیوں کو ضرور بڑھایا ہوا ہے انشاءاللہ۔ اور اس مہینے کے اندر یجاب فیہ الدعاء، اس میں اللہ رب العالمین لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مخصوص مقامات، وہ مخصوص اوقات جن کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ان میں اللہ رب العالمین جو ہے وہ انسان کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کرتے، ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کے ٹائم کا وقت بھی بتایا کہ اللہ رب العالمین روزے دار کی جو افطار کے وقت کی دعا ہے، اللہ رب العالمین اس دعا کو بھی رد نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر
اس چیز کو، دعا کو بڑے مخصوص انداز سے ذکر فرمایا۔ رمضان المبارک میں کرنے والے جو مین کام ہیں ان میں ایک ہے روزہ، دوسرا ہے قرآن، اور تیسری ہے دعا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان تینوں چیزوں کو ایک ترتیب کے ساتھ ذکر کیا۔ پہلے روزے کا ذکر کیا، پھر قرآن کا ذکر کیا، اور قرآن کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتائیں کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، کہ میں دعاؤں کو سنتا ہوں۔ قرب کا یہی معنی ہے کہ ہم جو پکارتے ہیں، ہماری جو ضروریات ہیں، ہماری جو حاجات ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، ہمارے مسائل ہیں، جو کچھ بھی ہے، فَإِنِّي قریب، میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ انہیں چاہیے کہ وہ مجھ سے دعا کریں، اور جو میں نے انہیں حکم دیا ہے وہ اس کی اطاعت کریں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سیدھی راہ پر چل سکیں، سیدھی راہ کو اپنا سکیں۔ اور اس مہینے میں انسان جب نیک کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین انسان کی روح کا تزکیہ فرماتے ہیں، روح کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ روح انسان کی طبیعت کہہ لیں، طبیعت کا تزکیہ ہو جاتا ہے، روح کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ انسان کا عموماً کیا ہے کہ انسان صبر نہیں کرتا، انسان بے صبری طبیعت رکھتا ہے، انسان کھانے پینے کا لالچی ہے، انسان پہننے کا لالچی ہے، انسان جو ہے وہ دنیا کی طرف زیادہ دوڑتا ہے، دین کی طرف کم رغبت رکھتا ہے۔ لیکن اس مہینے میں کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی ساری رغبتوں کو، اس کی خواہشوں کو، اس کی کوششوں کو، اس کی کاوشوں کو صبر کے بندھن کے اندر باندھ دیا۔ اب انسان کی جتنی بھی ضرورت ہے، اس کی جتنی بھی چاہت ہے، اس کا جتنا بھی پرابلم ہے، انسان اپنے کھانے کے اوپر، اپنے پینے کے اوپر، اپنی آنکھوں کے اوپر، اپنے دل دماغ کے اوپر انسان کنٹرول کرتا ہے، اور انسان کنٹرول کرنا سیکھتا ہے۔ اور یہ بیسک طور پر یہ بہت بڑی ٹریننگ ہے، یہ بہت بڑی ٹریننگ ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر لوگوں کو ذہنی طور پر پریشان دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ گھر رکھتے ہیں، حالانکہ وہ اولاد رکھتے ہیں، حالانکہ وہ جاب رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ظاہراً موجود ہیں، لیکن ذہنی طور پر وہ سٹریس کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ذہنی طور پر وہ پریشان ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں، کہاں جائیں۔ اصل میں کیا ہے کہ جو انسان کی ہوس ہے، انسان کو اس کی یہ ہوس مارتی ہے۔ وَمَن یوق شح نفسه فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اصل میں کامیاب انسان وہ ہے کہ جو انسان اپنے دل کے بخل سے بچا لیا گیا، جس کے دل سے اللہ نے بخل نکال دیا۔ انسان پیسہ خرچ نہیں کرتا اس لیے کہ یہ ختم ہو جائے گا، میں لوگوں کو نہیں دیتا اس لیے کہ اگر میں نے ان کو دے دیا تو میرے پاس کیا بچے گا، میں خود اپنے پاس رکھوں، میں ہی صرف کھاؤں، میں ہی صرف پہنوں، میں ہی صرف استعمال کروں، اور جو میرے پاس ہو وہ کسی کے پاس نہ ہو۔ وَمَن یوق شح نفسه فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین ان چیزوں کی بے محابہ، بہت زیادہ، حد سے زیادہ بڑی ہوئی محبت جن دلوں سے نکال دینا، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اور وہ فلاح کہاں ہے؟ وہ فلاح آخرت میں بھی ہے، دنیا کے اندر بھی ہے۔ بھائی دنیا، اس کے پیچھے ہم جتنا بھی بھاگ لیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اسی لیے جن لوگوں کو اللہ نے دنیا بے شمار دی ہے، اس کے باوجود وہ اس کے پیچھے پریشان رہتے، اس کا اینڈ ہے ہی نہیں۔ قارون کے پاس بھی جو خزانہ تھا تو اس کی بھی اینڈ نہیں تھی۔ تو اس دنیا کا تو حساب کتاب ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر جتنا آپ بڑھتے جائیں گے یہ آپ کو مصروف کرتی جائے گی، آپ کا اینڈ نہیں ہوگا، ہمارا اینڈ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کا مزاج ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر اسے ایک وادی سونے کی دی ہے نا، تو یہ پہلے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے یہ ایک دے دی ہے نا، اگر یہ مجھے ایک مل گئی تو بس ٹھیک ہے، اس کے بعد میری ضرورت نہیں۔ لیکن جب ایک مل جاتی ہے تو یہ دوسری کو تلاش کرتا ہے، جب دوسری مل جاتی ہے تو یہ تیسری کے پیچھے بھاگتا ہے،
یہ انسان کا مزاج ہے، اور رمضان انسان کی اسی چیز کو کنٹرول کر دیتا ہے کہ بھائی ہم کھانا پینا کتنا کر رہے ہیں، انسان 2 وقت بھی پراپر انداز سے نہیں کھا سکتا، یا افطاری صحیح انداز سے کرے گا یا سحری صحیح انداز سے کرے گا۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان اس رمضان المبارک کے اندر اپنے نفس کے اوپر جیسے دنیا کے لیے محنت کرتا ہے نا، ایک انسان جب جاب کرتا ہے، جاب کے اندر وہ 8 8 گھنٹے کھڑا رہتا ہے، 10 10 گھنٹے کھڑا رہتا ہے، اور یہاں انسان اللہ کے سامنے آ کر 1 گھنٹہ کھڑا ہو جائے، تو یہ انسان کا تزکیہ ہے، یہ انسان کا تزکیہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو صبر کے اوپر لگاتا ہے، انسان اپنے آپ کو صبر کے اوپر لگاتا ہے۔ وہ صبر کی جہاں کافی ساری قسمیں، ان میں ایک صبر کی قسم ہے الصبر علی الطاعہ، کہ انسان اللہ کی اطاعت کے اوپر صبر کرے۔ کیسے انسان اللہ کی اطاعت کے اوپر صبر کرتا ہے؟ اب مجھے نیند تو بہت آ رہی ہے لیکن مجھے قرآن پڑھنا ہے، نیند مجھے بہت آ رہی ہے لیکن میں نے اپنے قرآن کی منزل پڑھنی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں آرام کروں لیکن مجھے دعا کرنی ہے، میں دن بھر کام کر کے تھکا ہوا ہوں، طبیعت مزاج نہیں ہے، لیکن من قام رمضان، مجھے اللہ کے لیے قیام کرنا ہے، مجھے گھر، اپنے بیوی بچے، دنیا بہت پسند ہے لیکن مجھے رمضان المبارک کے اندر اعتکاف کرنا ہے۔ تو یہ جو رمضان ہے یہ انسان کی طبیعت کا، اس کے مزاج کا تزکیہ کرتا ہے، اور جب انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اور یہ رمضان المبارک کا اگلا فائدہ کیا ہے کہ یہ انسان کو خرچ کرنا سکھاتا ہے، یہ انسان کو لوگوں کا احساس کرنا سکھاتا ہے کہ صرف میں ہی نہیں ہوں، میرے علاوہ اور بھی لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی جواد یحب الجود، اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین جتنا خرچ کرتا ہے کوئی خرچ نہیں کرتا، یہ جو کچھ دنیا کے اندر ہمیں مل رہا ہے یہ سب اللہ رب العالمین کی نعمت سے ہے۔ ان اللہ جواد، اللہ رب العالمین بے محابہ بے شمار خرچ کرنے والا ہے، یحب الجود، اور وہ یہ بھی پسند کرتا ہے کہ میرے بندے بھی اس کی راہ کے اندر خرچ کریں۔ وَيُحِبُّ مَعَالِ الْأَخْلَاقِ، اور اللہ رب العالمین کو عمدہ اخلاق بہت پسند۔ عمدہ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر مجھے کسی نے برا بھلا کہا ہے تو میں اسے اگنور کروں، چھوڑو یار اس نے کہا ہے، تم کیا مجھے بھی یہ بات سزاوار ہے کہ میں اس کا جواب بھی اسی برائی کے ساتھ دوں؟ اگر اس نے مجھے گالی دی ہے تو میں بھی اسی انداز سے اسے گالی دوں؟ اگر کسی نے میرے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا ہے تو میں بھی ضرور ہے کہ اس کے ساتھ برا معاملہ کروں؟ اگر کسی نے مجھے دھوکا کیا ہے تو ضروری ہے کہ میں بھی اسے دھوکا دوں؟ اگر کوئی انسان میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا، میرے متعلق اچھی سوچ نہیں رکھتا، تو میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں؟ نہیں۔ وَيُحِبُّ مَعَالِ الْأَخْلَاقِ، اللہ رب العالمین کو عمدہ اخلاق بڑا پسند، اور وَيَكْرَهُ صَفْصَافَهَا، اور اللہ رب العالمین کو برا اخلاق بہت زیادہ پسند، گالی گلوچ کرنی، لڑائی جھگڑا کرنا، بدتمیزی کرنی، برے انداز سے لوگوں کو پکارنا، برے القابات سے پکارنا، والدین کے ساتھ برا رویہ رکھنا، اولاد کے ساتھ برا رویہ رکھنا، بیوی کے ساتھ برا رویہ رکھنا، دوستوں اور یاروں کے ساتھ برا رویہ رکھنا، اللہ رب العالمین اس چیز کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اور یہ رمضان، یہ انسان کو تبدیل کرتا ہے، رمضان سے انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے، جیسا کہ ہم پیچھے سے ذکر کرتے آ رہے ہیں، وہ ساری تبدیلیاں کہ انسان دنیا کی طرف کم راغب ہے، اللہ کی طرف زیادہ رغبت رکھنے والا ہے، انسان کھانے پینے کو کنٹرول کر رہا ہے، انسان کے ذہن کے اندر مال کی محبت ہے، اس مہینے کے اندر انسان زکوٰۃ نکال رہا ہے، اس مہینے کے اندر انسان جو ہے وہ اللہ کے رستے کے اندر خرچ کر رہا ہے، اس مہینے کے اندر انسان جو ہے وہ افطاریاں کروا رہا ہے، اور انسان اپنی ذات کو کنٹرول کر رہا ہے۔ سب سے بڑھ کر تبدیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اگر بھئی رمضان المبارک کا حق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انسان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، اس کے ساتھ برا رویہ رکھتا ہے، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اسے کیا کہنا چاہیے؟ انی صائم، بھائی یہ لڑائی جھگڑا، یہ اونچی آواز، یہ بدتمیزی، یہ تجھے تو سزاوار ہے لیکن میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انی امرؤ صائم، بھائی میں نے تو روزہ رکھا ہوا، میں نہیں کر سکتا۔ تو یہ رمضان جو ہے یہ انسان کو تبدیل کرتا ہے، اس سے انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے، اس کے جسم میں تبدیلی، اس کے
مزاج میں تبدیلی، اس کی طبیعت میں تبدیلی، اس کی زبان میں تبدیلی، اس کی آنکھ میں تبدیلی، اس کے ہاتھ میں تبدیلی، اس کے رویوں میں تبدیلی۔ رمضان انسان کو مکمل تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے، اگر کوئی انسان اس رمضان المبارک کو حقیقی طور پر سمجھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العالمین تمہیں بیٹھے بیٹھے تم نہیں بدلو گے، یہ نہیں کہ رات کو سوئے تو کچھ تھے، صبح اٹھو گے تو بہت بڑے مومن ہو جاؤ گے، صالح انسان ہو جاؤ گے۔ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العالمین انسان کو تب بدلتا ہے جب انسان خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، جب انسان خود اپنے آپ کو بدلے، جب انسان خود اپنے لیے تہذیب نفس کی طرف جائے، جب انسان خود نیکی کی طرف جائے، جب خود انسان لوگوں کو درگزر کرنا سیکھے، لوگوں کی کمیوں کو، کوتاہیوں کو، زیادتیوں کو برداشت کرنا سیکھے، اور انسان نیکی کے اوپر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرے، تو اللہ رب العالمین پھر انسان کو نیکی کی طرف جو ہے وہ چلا دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو رمضان المبارک کے فوائد تھے، جو انسان جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے رمضان المبارک سے کما حقہ فائدہ اٹھا کر، رمضان المبارک میں کما حقہ جیسے اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے، ان احکامات کو بروئے کار لا کر یہ سارے فائدے انسان حاصل کر سکتا ہے، جہنم سے دور ہو سکتا ہے، جنت کو حاصل کر سکتا ہے، اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکتا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا سکتا ہے، اپنی طبیعت، اپنے مزاج، اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا جسم، اپنے رویے، اپنے معاملات، اپنے اخلاق، ان تمام چیزوں کو انسان چینج کر سکتا ہے۔ کب؟ جب انسان رمضان المبارک سے صحیح فائدہ اٹھائے، رمضان المبارک کو صحیح معنی کے اندر سمجھے۔ تو اس رمضان المبارک کے اور بھی بے شمار فائدے ہیں کہ جہاں اس کے اندر انسان سخاوت، غریبوں کے ساتھ ہمدردی، اور اس کے ساتھ انسان جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جڑتا ہے، ہم لوگوں کا احساس کرتے ہیں، غریبوں کو تلاش کرتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، ان کو کھلا کر خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ شہر الوحدہ ہے، تجمع ہے، کہ اس میں انسان ایک امت کے طور پر اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ مسجدوں کے اندر افطاری ہوتی ہے، یہاں کالا، گورا، چھوٹا، بڑا، امیر، غریب، سارے ایک ساتھ بیٹھ کر جو ہیں وہ افطاری کرتے ہیں۔ اس سے انسان کو اتحاد، یگانگت اور ایک امت ہونے کا احساس ملتا ہے۔ ان هذه امتکم امتا واحدہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا میرے بندو، تم کالے ہو، تم گورے ہو، تم پڑھے لکھے ہو، تم جاہل ہو، تم امیر ہو، تم غریب ہو، کسی کے پاس بہت کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی بہت خوبصورت ہے، کوئی قبول صورت ہے، ان هذه امتکم امتا واحدہ، تم سب اللہ کی ایک امت ہو، تم سب میرے ہو، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تم سب کا اکیلا رب ہوں، تم صرف میری ہی جو ہے وہ عبادت کرو۔ اس رمضان المبارک کی بڑی خصوصیات ہیں کہ جن میں خصوصیت یہ ہے کہ اس رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، یہ شہر نزول قرآن ہے، یہ شہر سیام ہے، اس رمضان کے اندر لیلۃ القدر ہے، ایسی لیلۃ القدر جو خیر من الف شہر، کہ جو انسان کی ساری زندگی کی عبادت سے بہتر، کہ انسان ایک طرف انسان وہ ہے کہ جس نے لیلۃ القدر کے اندر اللہ کی عبادت کی، جس انسان نے لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کی، اور دوسرا شخص وہ ہے وہ لیلۃ القدر نہیں پا سکا اور اس نے ساری زندگی عبادت کی، تو لیلۃ القدر کے اندر عبادت کرنے والا شخص، لیلۃ القدر میں عبادت کرنے والا شخص، اس کی ایک رات کی عبادت اس شخص کے مقابلے میں کہ جس نے لیلۃ القدر کو نہیں پایا، اس ایک رات کے مقابلے میں، اس ساری زندگی کے مقابلے میں اس ایک رات کی جو عبادت ہے وہ بھاری ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ، یہ مسلمانوں کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ خیرات اور برکات بھی لے کر آیا۔ وہ فتح، وہ فتح جسے قرآن نے فتح مبین کہا، فتح مکہ، وہ بھی رمضان کے اندر جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا۔ بدر
وہ رمضان کے اندر وقوع پذیر ہوا۔ کہنے کا مقصد اس رمضان المبارک نے امت کے لیے ہمیشہ سے خیر کے دروازے کھولے ہیں۔ تو آئیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس رمضان المبارک سے کما حقہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن کریم کی روشنی میں ہم نے آج سنی ہیں، ذکر کی ہیں، پڑھی ہیں، اللہ رب العالمین ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک سے ہمیں بھی اسی انداز سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے جس انداز سے فائدہ اٹھانا وہ مطلوب ہے، مقصود ہے، اور اللہ رب العالمین کو پسند ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ صحابہ، تابعین، ائمہ اعظام اور سلف صالحین اس رمضان المبارک سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث وہ تمام باتوں کا مجموعہ ہے، وہ ہر چیز کو اینڈ کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جس انسان نے رمضان المبارک کو پایا اور وہ اس رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین سے اپنی گردن جہنم سے آزاد نہ کروا سکا، وہ انسان بھی جو ہے وہ بدبخت انسان ہے۔ وہ یوں کہہ لیں کہ کما حقہ مومن نہیں ہے، یا اسے ایمان کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت اور اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ کتنے ہی ہمارے دوست تھے، عزیز تھے، رشتہ دار تھے، قرب و جوار میں تھے کہ صبح رمضان ہے اور وہ رمضان المبارک سے ایک دن پہلے اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ رب العالمین کا یہ خاص فضل اور احسان ہے کہ اس اللہ نے اس رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، رمضان المبارک عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری بھی بخشش فرمائے، ہماری بھی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں اپنے اچھے بندوں کے اندر شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔